ہم جناب حجت الاسلام مولانا محمد شفا نجفی کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہماری گفتگو نجاسات کے باب میں خون تک پہنچ چکی تھی اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خون کے بارے میں چند سوالات جو ابھی ہمارے ذہنوں میں باقی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں آپ سے رہنمائی لیں۔ مرغی کے انڈے میں اگر خون ہو تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کے انڈے میں بعض اوقات خون کا معمولی قطرہ یا کوئی لکیر سی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، اس لیے انڈے کے باقی حصے کو زردی یا اس کی سفیدی وہ نجس نہیں ہوتی۔ البتہ جو حصہ ہے یا جو لکیر ہے اس کو کسی طریقے سے احتیاط سے نکال لینا چاہیے۔ باقی انڈا جو باقی کھانا انڈے کا باقی حصہ وہ پاک ہے، سفیدی اور زردی دونوں کا کھانا چاہیے۔ خون کی مقدار کی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انڈا محفوظ ہونا چاہیے اس سے۔ جی بالکل۔ اگر سالن پکاتے ہوئے خون کا ایک معمولی سا قطرہ بھی سالن میں گر جائے تو سالن کا کیا حکم؟ سالن آگے نجاست کا دوسری پاک جسموں تک سرایت کی بحث میں ہم یہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ بعض اوقات پانی بہت زیادہ ہوتا ہے کر کی شکل میں یا جاری کی شکل میں، اس میں اگر نجاست، پیشاب، پاخانہ اگر گر جائے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن سالن چونکہ پانی نہیں ہے اور یہ ایک ٹھوس مقدار میں بھی وہ کم ہے، ایک خون کا قطرہ بھی اگر اس کے اندر گر جائے تو وہ سالن نجس ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، صحیح، اس لیے کہ نجس جب کسی ٹھوس چیز کے اوپر گرے تو اگر وہ ٹھوس ہے، مائع نہیں ہے، تو جس جگہ نجاست گرے گی وہ جگہ نجس ہو جائے گی۔ صحیح۔ وہ پلید بھی کہیں، ناپاک بھی کہیں، نجس بھی کہیں، یا تو سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ اچھا، جس جگہ نجاست گرے گی وہاں تک نجاست محدود رہے گی، اس جگہ کو آپ نکال لیں، چمچ سے، ہاتھ سے، کسی چیز سے اس کو نکال لیں۔ صحیح۔ تو باقی جو سالن ہے، سالن عام طور پر ٹھوس ہی ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھوس ہوتا ہے۔ شوربے والا بھی ہو سکتا ہے۔ شور اب وہی عرض کرتا ہوں نا، اس کا حکم الگ بیان کرتا ہوں۔ وہ ٹھوس ہے، جامد ہے۔ صحیح، ٹھوس ہے اور اس کے اوپر خون کا قطرہ گرے تو جس جگہ یہ قطرہ گرا ہے اس جگہ تک نجاست محدود رہے گی، اس جگہ کو اٹھا لیں گے، باقی سالن پاک رہے گا۔ صحیح۔ اور اگر یہ مائع ہے، سیال ہے، وہ بہنے والی چیز ہے، وہ شوربے کی صورت میں ہے، چائے کی صورت میں ہے، دودھ کی صورت میں ہے، لسی کی صورت میں ہے، اچھا جی، کوکنگ آئل کی صورت میں ہے، گھی ہے، اس کو آپ نے گرم کیا ہوا ہے، اس میں اگر نجاست کا قطرہ گر جائے تو یہ ایک قطرہ نجاست کا وہ پورے مائع کو جو کسی برتن میں ہے اس کو وہ نجس کر دے گا۔ صحیح، جی ہاں۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تھوڑی سی اور وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یہ اتنا تو سمجھ لیا ہمارے محترم ناظرین نے کہ جس چیز پر نجاست گری ہے وہ اگر سیال ہے، مائع ہے، بہنے والی چیزوں میں سے ہے تو وہ ساری چیز، سارا شوربہ یا چائے یا دودھ سب کا سب نجس ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ٹھوس اور سخت چیز ہے تو صرف وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر یہ خون کا قطرہ یا کسی اور نجس کا قطرہ گرا ہے۔ جی ہاں، وہ سیال ہے تو سب نجس ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کو سیال کہیں، کس کو ہم جامد کہیں؟ صحیح۔ کس کے بارے میں کہیں کہ یہ اس کا شمار بہنے والی چیزوں میں ہوتا ہے، اور کس کے بارے میں یہ کہیں کہ بھئی یہ تو ٹھوس ہے؟ چیزوں میں آتی ہے۔ اس کی پہچان یا اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اس کو یوں ہاتھ لگا کے، انگلی لگا کے دیکھ لیں، وہ اگر فوری طور پر وہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائع ہے، اس کا شمار بہنے والی چیزوں میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ ہاتھ لگائیں
اور وہ جگہ جو دوبارہ نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھوس چیز ہے۔ اس قانونی علامت کی روشنی میں ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک موسم میں اس کا شمار سیال چیزوں میں ہو، بہنے والی چیزوں میں ہو، اور اسی چیز کا شمار دوسرے موسم میں دوسرے حالات میں۔ اب ڈالڈا جو ہے وہ تو اس کو جہاں آپ سردیوں میں گرمیوں میں وہ جمع ہی رہتا ہے، صحیح۔ ویسا دیسی گھی لے لیں آپ، صحیح، جو دیسی گھی ہے عام طور پر وہ سردیوں میں جم جاتا ہے، منجمد ہوتا ہے، جمع ہوا ہے، وہ ٹھوس ہے، وہ مائع نہیں ہے اس سردی کے وقت، اس سردی کی وجہ سے۔ جی جی، اور اگر آپ خود اس کو گرم کریں چولہے کے اوپر، اگر آپ گرم کریں گے تو وہ ٹھوس اور جامد چیز مائع میں تبدیل ہو جائے۔ اچھا جی، اور لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں عام طور پر کمرے میں بھی رکھیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے، یا بہرحال آپ اس کو گرم کریں یا خود بخود وہ گرم ہو جائیں اور وہ یعنی مائع میں اس کا شمار ہو، تو اس میں ایک نجاست کا قطرہ اگر گرے تو وہ سارا کا سارا برتن سمیت ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹھوس ہے، سخت ہے، تو صرف وہ جگہ متاثر ہوگی، وہ جگہ نجس ہوگی جہاں پر خون کا قطرہ گرا ہوگا، اس کو آپ اٹھا لیں جہاں جہاں تک کہ یہ خون لگا ہے۔ باقی سالن ہو، حلوہ ہو، گھی ہو، سخت باقی پاک رہے گا۔ اچھا آقا، اس میں مائع کے زیادہ گاڑھا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ مثلا اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں اگر قطرہ گرا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قطرہ باقی سرایت نہیں کیا، اپنی صورت میں محفوظ ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی جی وہ میں نے عرض کیا ہے نا، مائع ہم کس کو مائع کہیں اور کس کو جامد کہیں؟ نہیں، مائع کی غلاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مائع ہے، عنوان مائع یعنی اس پہ سیال بہنے والی چیز کا عنوان آ رہا ہے، کافی ہے۔ جی جی بالکل، وہ کافی، چاہے وہ خون کا قطرہ فوراً منحل ہو گیا ہے، یعنی اس میں بالکل حل ہو گیا ہے، یا حل نہیں ہوا، وہ پورے برتن میں حل، وہ اتنا سخت ہے کہ وہ خون کا قطرہ وہ پورے اس کھانے میں یا اس میں وہ حل نہیں ہوا، صرف جہاں وہ گرا ہے وہیں پر رک گیا ہے یا محدود ہو گیا، جہاں جہاں تک وہ خون کا قطرہ پھیلا ہے وہاں تک اس چیز کو وہ نجس کرے گا، باقی پاک رہے گا، باقی پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ زخم جب لگتا ہے اور خون نکلتا ہے تو وہ خون جم جاتا ہے، چھلکا یا کھرنڈ اسے کہہ لیں، مندمل ہونے کے لیے، اس چھلکے کا کیا حکم ہے؟ وہ اس چھلکے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں خون کا قطرہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خون تھا اور وہ خشک ہو گیا ہے پھر تو نجس ہے، صحیح، لیکن بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خون نہیں ہوتا، صحیح، خون نہیں ہوتا، مندمل ہونے کے لیے یا زخم ملنے کے لیے اس کے اوپر ایک ایسی کوئی تہ سی جم جاتی ہے، صحیح، وہ اگر خون ہے اور خشک ہو گیا ہے وہ نجس ہے، لیکن ویسے ہی وہ مندمل ہونے کے لیے یا وہ زخم جب ملنے لگتا ہے تو پھر ایک خود بخود یا وہ ایک جم جاتی ہے، وہ جو ہے وہ پاک ہے۔ بس اس سے کچھ ہمارے لیے آسان تو ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی آپ سے وضاحت دینا چاہیں گے کہ ہونٹوں پہ کبھی ایک باریک تہ جم جاتی ہے جو اکھاڑنے سے اکھڑ آتی ہے، یا نہیں، وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اگر زندہ آدمی کے جسم سے بھی کوئی اس کا عضو جسم کا حصہ الگ ہو جائے، بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، آپ کا سوال یہ ہے کہ شاید یہ بھی اس زمرے میں آتا ہو۔ نہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتا، یہ عام طور پر بعض اوقات ہاتھ سے یا دانتوں سے اس کو وہ کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، وہ پاک ہے، وہ مردار کے زمرے میں نہیں آتا۔ خون اور پیپ کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہم تک یہ سوال پہنچا ہے کہ آپ ایک کلی حکم کے طور پر بیان کر دیں کہ انسانی جسم سے رطوبتیں، بلغم بھی ہے، پسینہ ہے کافی ساری، ان میں سے نجس کون کون سی ہیں اور پاک کون کون سی ہیں، اگر یہ بیان ہو سکے۔ وہ گزشتہ پروگراموں میں نے اشارہ کیا ہے، انسانی جسم سے جتنے بھی چیزیں خصوصاً بہنے والی چیزیں نکلتی ہیں، اس میں پیشاب، پاخانہ اور خون اور منی، ان کے علاوہ باقی جتنی رطوبتیں یعنی وہ بہنے والی چیزیں انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں، اس میں آنسو ہیں، اس میں لعاب دہن ہے، بلغم ہے، ریشہ جو بعض اوقات نزلہ وغیرہ کی صورت میں گرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، پسینہ ہے، سب سب وہ پاک ہے۔ اچھا، کستوری کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ کستوری وہ خوشبودار سیاہ رنگ کا مادہ جو ایک خاص قسم کے ہرن کی ناف سے نکلتا ہے، جو کہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ خون ہے، اس مشک کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ ناردن ایریا میں مارخور کا لوگ شکار کرتے ہیں،
تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ شکاری جب اس کا شکار کرتا ہے تو ظاہر ہے ابھی وہ زندہ ہوتا ہے تو شکاری اپنا چھری یا چاقو لے کے اس کے پاس پہنچتا ہے، اور چونکہ یہ ایک قیمتی چیز ہے اور مارکیٹ میں بہت مہنگے داموں بکتی ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے سے پہلے جلدی جلدی اس کے ناف کو کسی دھاگا سخت چیز سے باندھ دیا جاتا ہے، ورنہ خدشہ ہوتا ہے کہ خود بخود یا وہ ہرن شاید کوئی ایکشن وہ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو اس کے ناف میں خون جمع ہوتا ہے وہ اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر یہ شکاری جو ہے اس قیمتی چیز سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی ناف کو باندھ لیتا ہے اور پھر تسلی سے اس کو ذبح کرتا ہے، اور بعد میں اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ بھی پاک شمار ہوتا ہے۔ صحیح قبلہ، ہم اب جس اگلی نجاست کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ جس نجاست کی طرف اب ہم جا رہے ہیں جسے ام الخبائث کہا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے قدر تفصیل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ رہنمائی آپ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ شراب ہم نے عرض کیا کہ 10 نجاسات میں سے ایک شراب ہے۔ اس سلسلے میں چاہوں گا محترم ناظرین کی خدمت میں ایک کلیہ یا ایک قانون عرض کروں۔ اس قانون کی روشنی میں یعنی جو بھی اس زمرے میں آئے، جو بھی اس کا مصداق یا نمونہ بنے، ہم اسے حرام اور نجس کہہ سکتے ہیں، تصور کریں گے اور حرام اور نجس سمجھیں گے۔ شراب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر وہ چیز کہ شراب اور ہر وہ چیز کہ جس کو بناتے وقت مایہ اور سیال بنایا جائے، یعنی جب اس چیز کو ہم بناتے ہیں تو مائع شکل میں، سیال شکل میں بناتے ہیں، اس وقت وہ بہنے والی چیزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ یا اور وہ ساتھ ساتھ نشاور بھی ہو۔ صحیح۔ وہ اس سے مطلب نشہ بھی چڑھ جاتا ہو، نشاور بھی ہو اور بہنے والی ہو۔ جی اور مائع، ہم عربی میں کہتے ہیں مائع بالاصالہ، یعنی جب اس کو بنا رہے ہیں بنیادی طور پر، جس وقت اس کو بنا رہے ہیں اس وقت وہ مائع ہو، اپنی طبیعت اور ذات میں وہ